بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری گزارش ہے، درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خوش نصیب شخص کون ہے؟ درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں آج ہم ایک بڑا خوبصورت راز جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان ویڈیوز کے بنانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت کے جذبے کو اور زیادہ مزید بڑھایا جا سکے، تاکہ آپ کی زندگی کا صرف ایک ہی وظیفہ بن جائے اور وہ ہے درود پاک۔ اور جس نے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، پھر اسے نہ تو آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی اس دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ یہ انتہائی ایک یقینی بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، کیونکہ جب کچھ چیزیں آپ کی اپنی پریکٹس میں آتی ہیں تو آپ اتنی ہی یقین کے ساتھ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا درود پاک کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں مزید درود پاک پڑھنے کی محبت پیدا ہو۔ حضرت شیخ السلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر ایسے ذکر کے متعلق سوچا ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا بھی ذکر ہو اور اس کے محبوب کا بھی ذکر خیر ہو، تو میری زندگی بھر کی سوچوں کا جو نتیجہ حاصل ہوا وہ ہے درود شریف۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب آپ کو ایسا ذکر مل جائے جس میں اللہ اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر موجود ہو، تو اس سے بڑھ کر آپ اور پھر کیا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح سے حضرت شیخ الشہراوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو درود شریف کی قدر جان لے تو پھر وہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو بھی زیادہ نہ سمجھیے گا۔ بے شک درود شریف میں محبت ہے، اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور محبت کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، اور درود شریف کے اندر محبت اور رحمت کا عجیب نظام قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر اور زیادہ شوق پیدا کرتی ہیں درود پاک پڑھنے کی، اور آپ یقین کریں کہ اپنی ہر صبح کا آغاز جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کر کے کیا کریں۔ یقین کریں زندگی اتنی ہلکی پھلکی محسوس ہوگی، اتنا خوشگوار دن کا آغاز آپ کا ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ہم اس راز کی طرف آتے ہیں جو درود پاک پڑھنے والے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ خوش نصیب شخص وہ ہے جو درود پاک کے سفر پر اگر جاری ہے تو جو مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا، اور بلا ناغہ پڑھتا ہے، تعداد کی کوئی حد مقرر نہیں کہ کتنا پڑھ رہا ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس بارگاہ میں آپ کا درود پاک پڑھنا نوٹ کیا جا رہا ہے، وہیں آپ کا درود پاک کا ناغہ، آپ کی غیر حاضریاں بھی نوٹ کی جا رہی ہیں۔ اس بات کو اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لینا، ان لوگوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم کنسسٹنسی نہیں رکھ پاتے، مستقل مزاجی ہمارے پاس مطلب ہم نہیں رکھ سکتے، تو اگر وہ صرف اتنی سی بات کو ذہن میں رکھ لینا کہ اگر آپ کے درود پاک پڑھنے سے روزانہ
آپ کی حاضری شمار ہو رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، تو پھر آپ کی غیر حاضری بھی وہیں لگ رہی ہے۔ تو اگر یہ تھوڑا سا احساس اگر ہم ذہن میں رکھ لینا کہ ہماری اگر حاضری لگ رہی ہے تو غیر حاضری نہیں لگنی چاہیے، بے شک ہم کم تعداد میں پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، کنسسٹنسی رکھیں، اپنی بے شک کم پڑھ لیں، 20 مرتبہ منیمم اگر آپ پڑھتے ہیں روزانہ تو کم سے کم آپ کی حاضری تو لگ رہی ہے نا۔ وہ لوگ جو بالکل بگنز ہیں درود پاک پڑھنے کے، جو اس سفر پر ابھی شروع ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ درود پاک کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی تعداد کو بڑھا بھی لیں گے اور اپنی مستقل مزاجی کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بلا ناغہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا نام بلا ناغہ نہیں، بلکہ جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوچ اور خیال اور ایک احساس ہے نا، اس جذبے کا، اس محبت کا، یہ چیز ہی، یہ احساس ہی انسان کو اتنی بلندی پر لے کر جاتی ہے۔ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی بھی دن جو ہے وہ درود پاک کے پڑھنے بغیر گزر جائے، اور خوش نصیب شخص ہے بھی وہی جو بلا ناغہ درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ چیز بالکل میٹر نہیں کرتی کہ کتنی تعداد میں پڑھ رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو تعداد کا چھوٹا سا راز بتاؤں تو 313 مرتبہ کا جو عدد ہے نا، 313 مرتبہ روزانہ جو شخص پڑھتا ہے درود پاک، چاہے وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، اپنی آسانی، اپنی سہولت کے ساتھ، مختصر صیغے بے شمار ہیں، آپ ان میں سے کوئی سا بھی درود پاک سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن روزانہ اگر 313 مرتبہ پڑھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کا شمار جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ جی ہمارے بزرگان دین اور اکابرین نے اس بات کو ہم پر واضح کیا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھنا کثرت سے پڑھنے جانے والے درود پاک شمار ہوتا ہے۔ لیکن کتنی سہولت، کتنی آسانی ہوگی کہ اگر آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں، تو 313 مرتبہ تو پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنی صبح کا آغاز جو ہے، باقی نماز عبادات کے بعد اگر آپ 313 مرتبہ ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، یقین کریں میں دیکھیں کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ لے کر چلیں، اور جتنا آپ اس چیز کو مستقل مزاجی کے ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہوگا مستقل مزاجی سے پڑھنے سے آپ کس طرح سے فیض ملتا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوست احباب بھی ایک عاشق درود بن جائیں، وہ بھی درود پاک پر لگ جائیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔